بسم اللہ الرحمن الرحیم مطاع ثم امین۔ مطاع، طا کو پر پڑھیں گے، عین کو باریک پڑھیں گے، غین کے نیچے دو زیر ہے، اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی یا لام را کے علاوہ جو بھی حروف آ جائے اس میں اخفا ہوتا ہے۔ ثم، یہاں پر میم مشدد کا غنہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ امین، یا مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مطاع ثم امین۔ وما صاحبكم بمجنون۔ وما صاحبكم، اب دیکھیں صاد کو پر پڑھیں گے، ہا کو باریک، صاحبكم کم، اب دیکھیں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با ہے تو اس میں اخفا ہوتا ہے، اسی طرح ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ صاحبكم، اسی طرح کم بمجنون، جیم کے اوپر ساکن ہے، یہ قلقلے کا حرف ہے، قلقلے کے 5 حروف ہے، قاف طا با جیم دال، اس میں اس کے اوپر جب بھی ساکن آ جائے اس میں قلقلہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وما صاحبكم بمجنون۔ اب دیکھیں نون بمجنون، یہاں پر واو مدہ ہے، واو مدہ کے بعد والے حرف پر اگر وقف کی وجہ سے ساکن آ جائے تو واو مدہ کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ قاعدہ ہوتا ہے۔ اچھا، وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ وَلَقَدْ، قاف کو پر پڑھیں گے، دال کے اوپر ساکن ہے، یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا۔ رآہ، را کو پر پڑھیں گے، بالافق المبین، اب دیکھیں یا ساکن ہے، یہاں پر یہ مبین، یا ساکن کے بعد والے حرف پہ زیر ہے، اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے اگلے والے حرف پر ساکن آ جائے وقف کے دوران، یعنی کہ نون پر اب وقف کے دوران ساکن آئے گا نا، اس وجہ سے یا مدہ کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہم وقف کریں گے تب ہم نے اسی طرح کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ وَمَا هُوَ عَلَى العین کو بالکل حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جائے گا۔ اچھا، عَلَى الغیب، اب دیکھیں یہ دوسرا غین جو ہے اس کو ہم حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ غیبی، غیبی بغنین، غوت کو پر پڑھیں گے، یا یہاں پر یا ساکن ہے، یا ساکن کے سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جب وقف آ جائے اور وقف کے دوران یا مدہ کے بعد والے حرف پر اگر ساکن آ جائے وقف کے دوران تب، اچھا تو اسی دوران ہم نے یا مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ، قاف واو زبر قو، واو ساکن سے پہلے والے حرف یعنی کہ قاف پر زبر ہے، اس کو یا لین کہا جاتا ہے، اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بقول شیطان الرجیم، اب دیکھیں شی، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اس کو یا لین کہا جاتا ہے، اور طا کو پر پڑھیں گے، نون کے نیچے 2 زیر ہے، شیطانر نر، اب دیکھیں نون کے نیچے 2 زیر ہیں یعنی کہ تنوین ہے، تنوین کے بعد اگر را آ جائے تو اس میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ تنوین کے بعد اگر لام یا را آ جائے تو اس میں ادغام بلا غنہ، یعنی کہ بغیر غنے کے ہم نے صرف ادغام کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے
رجیم، جیم یہاں پر پھر یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو پھر ہم یا مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ یہاں پر پھر یا لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ تَذْهَبُونَ ذال کو بالکل نرمی سے پڑھا جائے گا، اور وقف کے دوران نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہم ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھیں گے تو واو، اس سے پہلے واو مدہ ہے، واو مدہ کو ہم پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب اس کی ادائیگی سن لیجئے ذرا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اب دیکھیں 3 الف کے برابر میں نے بو کو کھینچا، ٹھیک ہے۔ یہ واو مدہ ہے، واو مدہ کے بعد والے حرف کے اوپر جب ساکن آ جائے وقف کے دوران تب، ٹھیک ہے، تو اس واو مدہ کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اب دیکھیں نون ساکن کے بعد ہا ہے، یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے، اظہار حلقی کا قاعدہ ہے ادھر، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ذال کو بالکل باریک نرمی سے پڑھا جائے گا، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر 2 پیش ہے، اور 2 پیش تنوین کے بعد اگر لام آ جائے تو اس میں بھی ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ ذکر للعالمین، عین کو درمیانی حلق سے ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، لمن نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد لام را یا حروف حلقی کے علاوہ 15 حروف میں جو بھی حرف آ جائے اس میں اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شا کے اوپر مد متصل ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ منکم یہاں دوبارہ سے اخفا آتا ہے، اخفا ہے۔ این، اب دیکھیں نون ساکن کے بعد یا ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے، اس کو ملا کر بھی پڑھیں گے، غنے کے ساتھ بھی پڑھیں گے، اس کو ادغام مال غنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ادغام مال غنہ۔ این یستقیم، دیکھیں یا کے اوپر ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر یا زیر ہے، اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے۔ یا مدہ کے بعد والے حرف پر اگر وقف کے دوران ساکن آ جائے تو یا مدہ کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ وما تشاءون، اب دیکھیں شین شا کے اوپر جو ہے مد متصل ہے، اس کو تقریباً 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اونا، یہاں پر واو مدہ ہے، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الا، اب دیکھیں 3 الف کے برابر ہم مد منفصل کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ این، اب دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے، اس میں ادغام مال غنہ ہوتا ہے۔ این، یہاں پر بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یشا، یہاں دوبارہ مد متصل ہے۔ اللہ، این یشاء اللہ، لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے پہلے والے حرف پر زیر آ جائے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اللہ کو۔ رب العالمین، را کو پر پڑھیں گے، عالمین، اب دیکھیں یا ساکن ہے یہاں پر،
یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہے، یہاں پر یا مدہ ہوتا ہے، یا مدہ کے بعد والے حرف پر اگر وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو اس میں یا مدہ کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.